وضو کے جو واجبات ہیں وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا، وضو میں نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد چہرے کو دھونا، چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ چہرے کو انسان جب لمبائی میں دھوئے گا، بالوں کے اگنے والی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک دھوئے گا، اور جو چوڑائی ہے اس کی، یہ جو درمیانی انگلی ہے اس کو اور انگوٹھے کو ہم پھیلائیں گے، جتنی جگہ آ جائے گی اس کا دھونا واجب ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک مسئلے کا یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو چہرہ دھوتے وقت ہمارا ہاتھ اوپر سے نیچے آئے، نیچے سے اوپر نہ جائے۔ اور اس کے بعد ہم نے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ جب ہم دائیں ہاتھ کو دھوئیں گے تو مستحب یہ ہے کہ انسان جو ہے وضو ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کرے، لیکن ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم دایاں ہاتھ دھوئیں گے تو اس کو دھوتے وقت ہمیں کام آئے گا بایاں ہاتھ، یعنی مستحب ہے کہ انسان کوشش کرے جو وضو کرتا ہے اس کو دائیں ہاتھ سے کرے۔ تو ہم دایاں بازو دھوئیں گے، پھر بایاں بازو دھوئیں گے۔ اس میں بھی یہی شرط ہے کہ انسان کا ہاتھ اوپر سے نیچے آئے، نیچے سے اوپر نہ جائے۔ اور اس کے بعد انسان نے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کتنی مقدار میں کرنا واجب ہے؟ انسان کی ایک انگلی، اس کی جتنی لمبائی اور چوڑائی ہے اتنی مقدار میں مسح کرنا واجب ہے۔ اور جو 3 انسان کی انگلیاں ہیں ان کی لمبائی اور چوڑائی کے برابر مسح کرنا مستحب ہے۔ اور اس میں شرط یہ بھی ہے کہ انسان کا سر حرکت نہ کرے، ہاتھ حرکت کرے۔ اس کے بعد آخر میں پاؤں کا مسح ہے کہ انسان کا جو دایاں ہاتھ ہے دائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں پاؤں کا مسح کرے، اور جو بایاں ہاتھ ہے اس سے پاؤں پیر کا مسح کرے۔ اور اس میں بھی یہی شرط ہے کہ انسان کے پاؤں جو ہیں وہ ساکن رہیں اور ہاتھ جو ہیں وہ ہلیں۔ اگر پاؤں ہل جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی وضو ہے باطل ہو جاتا ہے۔ اور وضو کے حوالے سے ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اگر وضو کرتے ہیں، مثلا ہم نے چہرہ دھویا، چہرہ دھونے کے بعد ہمارا کوئی کام ہو گیا، اب جب ہم واپس آئیں گے تو نئے سروں سے وضو کریں گے۔ لیکن غسل میں ایسا نہیں ہے۔ غسل میں آپ نے سب سے پہلے سر اور گردن کو دھویا، آپ کا کوئی کام ہو گیا، آپ چلے گئے، آپ جب واپس آئیں گے تو سر اور گردن آپ کا دھل چکا ہے، آپ دایاں حصہ آپ دھوئیں گے، بایاں حصہ دھوئیں گے۔ اور جب ہم